السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ درس نظامی پڑھنے والے طلباء فوائد مکیہ کے نام سے یقیناً واقف ہوں گے۔ فوائد مکیہ قرأت کی ایک لازمی اور اہم سمجھی جانے والی کتاب ہے۔ ان کے مصنف کا نام ہے امام القرآ مولانا القاری المقری عبد الرحمن مکی علیہ الرحمہ۔ ابتدا میں جب ہم نے بھی فوائد مکیہ پڑھی تھی تو خواہش تھی کہ عبد الرحمن مکی علیہ الرحمہ کے حوالے سے جانیں، ہمیشہ یہ تشنگی ہی بن کر رہ گئی۔ علماء ربانیین نے قرآن مجید کے مطالب و معنی، اعراب و بنا، رسم الخط، طرق ادا اور قراءات مختلفہ کے تحفظ اور محاسن و محامد، احکام ظاہرہ اور اشارت باطنہ کے اجاگر کرنے کے لیے بے شمار علوم و فنون ایجاد کیے، جن سے امت مسلمہ قیامت تک رہنمائی حاصل کرتی رہے گی۔ علم تجوید انہی علوم میں سے ایک اہم علوم ہے جس کا تعلق حروف کے مخارج اور ان کے صفات سے ہے۔ ویسے تو اس علم پر عبور حاصل کر کے جملہ الفاظ کا صحیح تلفظ کیا جا سکتا ہے، لیکن اول مقصد یہی ہوتا ہے کہ کلام مجید کی ادائیگی پر قدرت حاصل ہو جائے۔ اساتذہ فن نے اپنی زندگیاں اس علم شریف کی خدمت میں صرف کر دیں، جس کے نتیجے میں یہ علم موجودہ صورت میں نظر آ رہا ہے۔ ہمارے لیے ان حضرات کے احسان عظیم سے راہ فرار اختیار کرنا ممکن ہی نہیں۔ تقسیم ہند سے پہلے متحدہ ہندوستان کے آخری دور میں اس علم کی ترویج و اشاعت پانی پت کے اساتذہ مولانا قاری عبد الرحمن صاحب پانی پتی اور ان کے تلامذہ سے خوب ہوئی، اور دوسری طرف استاذ الاساتذہ قاری عبد الرحمن صاحب الہ آبادی مصنف فوائد مکیہ اور ان کے تلامذہ نے اس فن کو فروغ بخشا۔ قاری عبد الرحمن صاحب کے والد ماجد حاجی محمد بشیر خان صاحب کے 4 صاحبزادے تھے۔ حضرت استاذ المجودین مولانا قاری عبداللہ صاحب مدرس مدرسہ سولتیہ مکہ مکرمہ، مولانا قاری نور محمد، مولانا قاری حبیب الرحمن، قاری عبد الرحمن علیہم الرحمہ۔ کہا جاتا ہے کہ جناب حاجی محمد بشیر خان صاحب کانپور میں تھے اور مولانا غلام حسین صاحب کی مسجد کے منڈیر سے گر پڑے اور 2 دن بے ہوش رہنے کے بعد جلیل القدر قرہ کے والد ماجد اپنے رب کریم کے حضور حاضر ہو گئے۔ وہ دور انگریزوں کی غلامی کا دور تھا، بہت سے لوگ ترک وطن پر مجبور تھے، اسی لیے حاجی محمد بشیر خان صاحب اہل و عیال سمیت ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ وہیں آپ کے صاحبزادوں نے مدرسہ سولتیہ میں علم تجوید حاصل کر کے اس فن میں کمال حاصل کیا۔ قاری عبد الرحمن مصنف فوائد مکیہ کا زیادہ تر استفادہ اپنے برادر مکرم مولانا قاری محمد عبداللہ صاحب سے کیا، اور قاری صاحب کے پاس قرأت کی ایک اور نادر سند بھی تھی جو آپ کو علامہ اجل استاذ العلماء مولانا محمد غازی صاحب رحمہ اللہ علیہ نے عطا فرمائی تھی۔ اس سند کی خصوصیت یہ تھی کہ مولانا محمد غازی صاحب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 11 واسطے تھے۔ دراصل اس سند میں ایک طویل العمر صحابی جن تھے۔ قاری صاحب کے تلمیذ ارشد مولانا قاری محبوب الہی صاحب نے استاذ العلماء مولانا غازی صاحب سے سند حاصل کی تھی۔ قاری عبد المالک صاحب لاہور سے گلڑا شریف اس سند کے حصول کے لیے آئے تھے، مگر انہیں اس میں کامیابی نہیں مل سکی۔ حضرت مولانا قاری عبد الرحمن صاحب مکی قدس سرہ فراغت کے بعد کچھ عرصہ مدرسہ سولتیہ مکہ مکرمہ میں تدریس فرماتے رہے، پھر ہندوستان چلے آئے اور زیادہ تر مدرسہ احیاء العلوم متصل اسٹیشن الہ آباد میں علم و فیض کے دریا بہاتے رہے۔ پھر اپنے عزیز ترین شاگرد مولانا قاری محبوب علی صاحب کے اصرار پر مدرسہ فرقانیہ لکھنؤ تشریف لے گئے اور علم کے پیاسوں کو اپنے علم فضل کے دریا سے سیراب فرماتے رہے۔ قاری عبد الرحمن صاحب قدس سرہ کو قرآن مجید کے علاوہ علم تجوید کی مستند کتابیں شاطبیہ وغیرہ یاد تھی۔ قرآن مجید ان کو اس طرح یاد تھا کہ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے مکہ مکرمہ سے آیا ہوں قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ بلند پایا قاری ہونے کے باوجود قرآن مجید لہجے سے نہیں پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے بنارس کے عظیم الشان اجلاس میں قرآن مجید کی تلاوت ایسے سوز و گداز سے کی کہ اہل مجلس اشک بار ہو گئے، اور وہاں سے واپسی پر قاری علیہ الرحمٰن نے فرمایا قرآن مجید سے عشق ہونا چاہیے، لہجے کی کچھ اہمیت نہیں ہوتی۔ دوران تدریس جب شاطبیہ کے توجیحات فرماتے تو بڑے بڑے علماء دنگ رہ جاتے۔ قاری صاحب کو بزرگان دین سے ملاقات کا بہت شوق رہتا تھا، اسی شوق کی تکمیل کے لیے دور دراز کا سفر فرماتے تھے اور دل و دماغ کی کیفیت سے سرشار ہوتے۔
اسی سلسلے میں گولڑا شریف حضور اعلیٰ حضرت پیر سید موہر علی شاہ علیہ رحمہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے، اور اس کے علاوہ یہ تعلق یہ بھی تھا کہ جب حضور اعلیٰ حضرت گولڑی شریف حج کے لیے تشریف لے جاتے تو قاری صاحب کے برادر مکرم اور استاذ حضرت مولانا قاری محمد عبداللہ صاحب آپ کی جلالت علمی اور تقوی و پرہیزگاری کو دیکھ کر آپ کے مریدوں میں شامل ہو چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات قاری عبدالرحمن صاحب کے دل میں کچھ شبہات ابھرے تھے جن کے بارے میں کہیں سے تسلی و تشفی حاصل نہیں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ آپ گولڑا تشریف لے آئے اور دوران خواب دیکھتے ہیں کہ حضور اعلیٰ حضرت گولڑوی چہل قدمی فرما رہے ہیں اور ایک ایک کر کے ان کے شبہات کا جواب دے رہے ہیں، جس سے طبیعت کو ایک اطمینان حاصل ہو گیا۔ صبح جب زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور اعلیٰ گولڑوی اس وقت چہل قدمی فرما رہے ہیں، اور قاری صاحب کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے فرمایا، تسکین ہوئی یا نہیں؟ پھر کیا تھا، قاری صاحب کو کلیتاً مکمل طور پر تسلی حاصل ہو گئی۔ آپ بھی غوث زماں کے حلقہ ارادت میں داخل ہو کر مرید بن گئے۔ 1339 میں قاری عبداللہ جو آپ کے برادر مکرم تھے کی وفات کے بعد جب آپ حج کرنے کے لیے گئے تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اسی مقدس خطے میں یعنی مکہ مکرمہ میں قیام کرنا چاہیے۔ خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان جانے کے لیے فرمایا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ ہندوستان کو ایسے عالم و فاضل کی ضرورت تھی جو علم تجوید وغیرہ علوم کو یہاں عام کرتا، یہاں کے باشندوں کو اس علم کا شعور پیدا کرتا۔ آپ نے نصف صدی سے زائد عرصہ تک اس علم شریف یعنی تجوید و قرأت کی خدمت کی، اور اس فن میں سینکڑوں ارباب کمال پیدا کیے۔ قاری صاحب سے نہ جانے کتنے شاگردوں نے، کتنے طلباء نے استفادہ کیا ہوگا، لیکن جب خود قادری صاحب کی سوانح آج تک مرتب نہ ہو سکی تو تلامذہ کو کون یاد رکھے گا اور کون محفوظ رکھے گا؟ ایک خیال کے مطابق آپ کے تلامذہ میں قاری ضیاء الدین صاحب نارا، قاری عبدالوحید صاحب الہ آباد، قاری عبداللہ صاحب مراد آبادی، قاری عبدالمالک صاحب، انہوں نے 7 عشرہ کی تکمیل قاری صاحب ہی سے کی تھی۔ حضرت مولانا قاری محبوب علی صاحب قاری صاحب کے چہیتے اور منظور نظر تلامذہ میں تھے۔ 7 اور عشرہ کی کتابیں 2 3 دفعہ پڑھی۔ حضرت قاری صاحب گولڑا شریف میں جمعہ پڑھاتے رہے، نہایت متواضع منکسر المزاج تھے۔ جزری اور شاطبیہ کے اشعار بوقت ضرورت بے تکلف پڑھ جاتے تھے۔ حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ اتنا بڑا صاحب فن آج بھی گوشۂ گمنامی میں پڑا ہوا ہے۔ قاری صاحب کے تصنیفات میں فوائد مکیہ اردو نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی، مدارس عربیہ میں اسے بے حد اہمیت دی جاتی ہے۔ عبارت نہایت جامع اور متین ہے، اور جو مصنف کے ظرف نگاہی پر دال ہے۔ قاری صاحب صرف مجود نہیں تھے بلکہ دیگر علوم دینیہ پر بھی گہری نظر رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ قاری صاحب نے عقیلہ کی شرح بھی لکھی اور کچھ کتب عربی کتب کا اردو ترجمہ بھی کیا۔ قاری صاحب قد آور، تندرست و توانا جسم رکھتے تھے، آنکھیں موٹی اور پرکشش تھیں، عزم و ہمت کے پیکر تھے۔ ایک دفعہ سینے پر موٹا سا پھوڑا نمودار ہوا اور مجبوری کی حالت میں ڈاکٹر نے چیر پاڑ کی تو حیرت انگیز ضبط کا مظاہرہ کیا اور اف تک زبان پر نہ لائے۔ آخر یہ مجسمہ علم فن شیخ القرا تقریباً 50 سال تک اپنے فیض سے خلق خدا کو سیراب کر کے 70 سال سے زائد عمر میں 6 جمادی الاولیٰ 1349 ہجری عشاء کے وقت خلد بری کی طرف روانہ ہو گیا۔ آپ کو محبوب گنج متصل وزیر باغ لکھنؤ کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ آپ کا آبائی وطن فرخ آباد کا قصبہ شمشاباد یا قائم گنج تھا۔ اللہ رب العزت کی آپ پر بے شمار رحمتیں نازل ہو، اور اللہ رب العزت ان کے قبر میں رحمت و انوار کی بارشیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔